ان چیزوں کی روک تھام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آپ نے عراق کی طرف سفر شروع کیا۔ جب خطوط کوفہ والوں کے آپ کو پہنچے، جن چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا تھا، تو اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ سے ہجرت کریں اور عراق کی طرف سفر شروع کریں، تاکہ انہیں دینی تعلیمات دی جائیں، فحاشی عریانی بے حیائی سے اس معاشرے کو محفوظ رکھا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کا ہی پرچار ہو، چونکہ وہ اس بات کا وعدہ کر چکے تھے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت جو یزید تھا تخت نشین ہونے کے بعد ایک عیاش قسم کا جو آدمی ہوتا ہے نا، عیاشی، بدماشی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں کو وہ پھیلا رہا تھا، انہی چیزوں کو وہ پسند کرتا تھا۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، وہ کنجریوں کے ناچ دیکھا کرتا تھا اور ان چیزوں کو وہ پسند کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تو ان چیزوں کی روک تھام کے لیے گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس دین میں ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائیں اور یزیدی معاملات میں دلچسپی بھی رکھیں۔ میں نے ایک گاڑی پہ دیکھا، اس کے باہر لکھا ہوا تھا سلام یا حسین، اور جب تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو اندر گاڑی میں فلمیں ننگے ناچ چل رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، گاڑی کے باہر میسج ہے لبیک یا حسین، اور اندر جو ہے وہ یزیدیت کے ساتھ کھاتا رکھا ہوا ہے۔ تقریباً مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے، ظاہر حسینیوں والا ہے کہ حسینیت زندہ باد، اور جب ان کا باطن کو دیکھا جائے، تنہائی ان کی دیکھی جائے، تو یزیدیت والے سارے معاملات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معمولات میں قرآن کی تلاوت تھی، نوافل کی کثرت تھی، دینی معاملات تھے، اور یزید کے معاملات میں فحاشی، عریانی، بے حیائی، کنجریوں کے ناچ تھے، یہ چیزیں تھیں۔ آج مجھے یہ بتاؤ، جو وقوع بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے بہاولپور؟ یہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے بہاولپور کی، یہ پاکستان میں ہی ہے نا؟ بچیاں ہماری مسلمانوں کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ تو پھر یہ وقوع ہوا کس طرح ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں اور کردار جو ہے وہ یزیدیت سے بھی آگے کا رکھتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بس ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیک صالح دے، بیٹا ہو تو وہ بھی نیک ہو، بیٹی ہو تو وہ بھی نیک ہی ہو۔ ایسی بے حیائی، یہی وقوع جو ہے وہ کسی دینی ادارے کے اندر ہوا ہوتا نا، تو پھر ان لوگوں کی بدماشیاں دیکھنے والی ہونی تھی یہ میڈیا کی۔ اچھے برے لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، جہاں اچھے ہوں گے برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے برے ہو جانے سے تم سارے دین کو، اسلام کو نشانہ بنا لیتے ہو کہ مساجد میں یہ ہو رہا ہے، مدارس میں یہ ہو رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہوئی، اب کہاں چلے گئے ہو؟ کیا یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی یہ جائز ہے؟ اسلام ان چیزوں کی اجازت دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو اپنے لخت جگر علی اصغر جیسے کی بھی میدان کربلا میں شہادت پیش کر دی ہے، قربانی دے دی ہے۔ اتنی قربانیاں کیوں دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
باقی یزید میں اور کیا تھا؟ وہ یہی نظام تو چاہتا تھا، ہر دن کے ساتھ ساتھ وہ انہی چیزوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ دیندار لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں، جو مردہ یزید ہے نا، جو امام حسین کے مقابلے پہ آیا تھا، اس پہ لعنت ڈالنا بڑا آسان ہے۔ یزیدیت پہ لعنت، سارے کہیں گے بے شمار، ایسے ہے نا، اس پہ لعنت ڈالنا آسان ہے۔ جو وقت کے یزید ہیں، جو وقت کے فرعون ہیں، ان پہ لعنت ڈالو نا تو پتہ پھر چلے گا کہ تم حسینی ہو۔ ہمارا مزاج پتہ نہیں کس طرح کا ہے۔ اب جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کون وہ لوگ ہیں، ان کا جائزہ کس نے لینا ہے؟ کیا بچیوں کا حق کوئی نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں؟ ان کے لیے کوئی تحفظات نہیں ہیں؟ وہ علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے تو ان کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں گے؟ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے، اس میں اتنی پختہ عقل نہیں ہوتی۔ بچی کو تو انسان کوئی بھی ورگلا لے، کسی طرف بھی لگا دے اس کو۔ سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو چلا رہے تھے، سب کچھ جانتے ہوئے، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور جو مسلمان نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کرے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں قربانیاں دی تھیں، حسینی کردار جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ بے حیائی کو ختم کیا جائے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کا سر فخر سے بلند کر دیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انسان مذمت تو کرے نا جی۔ بہرحال اس طرح کے جو بھی وقوعے ہوئے ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بہاولپور کا ایریا ہے نا، یہ کوئی اتنا اپ ایریا کوئی نہیں ہے، زیادہ دیہات کے علاقے کی وہاں پر بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دیندار ہوتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو پنجاب ایریا ہے ادھر کا، یا یہ لاہور ہے یا اسلام آباد ہے، ادھر کی صورتحال مختلف ہے۔ جب وہاں کی صورتحال یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے یہ اسلام آباد، لاہور یا دیگر یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تعلیم درست ہے، تعلیم کے نام پر بے حیائی، اس کی اجازت ہمارا معاشرہ بالکل نہیں دیتا۔ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ جتنی چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، یہ آزادی ہے۔ آپ کو آزادی ہے مکمل، آپ نے ساری رات نفل پڑھنے تو پڑھو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سارا دن آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی کرو، آزادی ہے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ نے روزے رکھنے، ہفتے میں 2 دن روزے رکھنے، ہفتے میں 3 رکھنے، سارا ہفتہ رکھنا ہے، ساری زندگی روزے آپ نے رکھنے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کریں۔ آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ دکان ڈالنی، آپ کو آزادی ہے، ڈال لو۔ آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں نے دکان نہیں ڈالنی، میں نے تو کہیں پہ ملازمت کرنی، کرو۔ آپ اس کا غلط مقصد نہیں نہ لیں بھی آزادی اس چیز کا نام ہے تو آپ اسلام کی حدود کو کراس کریں، اس کی اجازت نہ تو ہمارے ملک کے قوانین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہے، نہ ہی اسلامی قوانین کے اندر کسی بھی مسلمان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ دین کی حدود کو کراس کریں۔ جو حسینی ہیں اس کو چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے یہ جذبہ رکھے کہ جہاں مجھے اپنی جان دینا پڑی میں اپنی جان بھی دین کے لیے دے دوں گا، نہ کہ وہ بدماشی کرتے ہوئے دین کی سرحدوں کو پامال کریں۔ ایسی چیز تو نہیں ہے۔ ایک مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ اچانک نظر پڑ جائے وہ معاف ہوتی ہے، لیکن اس کو فوری ہٹائے۔ قصدن کسی کو دیکھنا، یہ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ تو جب مسلمان کے لیے یہ ایک حد ہے کہ اس نے کسی غیر محرم خاتون کو نہیں دیکھنا، جب دیکھنے کی ہی اجازت نہیں، ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر تو مسلمان کہلواتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ پھر مسلمان بھی ہو اور تمہارے کرتوت اس طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے صدقے، شہدائے